13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 183، 80 اور 3 83، صفحہ نمبر 183 نیچے سے تیسری لائن، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 10، سورۃ الانعام رکوع نمبر 4، آغاز آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا جو قیامت اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ فرمایا قیامت یقینی ہے اور انسان کے سارے اعمال وہاں ظاہر ہوں گے۔ دنیا کی زندگی اگر آخرت کی فکر میں، آخرت کی تیاری میں استعمال ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ غفلت کے اندر ضائع ہو جائے تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرمائی کہ حضرت یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانیاں دو ہیں، ایک پریشانی ہے تکالیف اور اذیت کی بشری تقاضا ہے، دوسری پریشانی رسالت کے منصب کی وجہ سے کہ یہ لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے بارے میں درد دل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں لحاظ سے حضرت کی تسلی فرمائی۔ پہلی تسلی یہ فرمائی کہ حضرت یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی مخالفت کرنا ہوتی تو یہ 40 سال کی عمر تک آپ کو صادق الامین کیوں کہتے، آپ کا ادب احترام کیوں کرتے،
آپ سے مختلف فیصلے کیوں کراتے؟ جس وقت آپ نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ مخالفت آپ کی نہیں ہے، یہ مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ اب جب یہ بات فرمائی کہ یہ مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، تو اس میں دو لحاظ سے حضرت کی تسلی ہوئی۔ ایک اس لحاظ سے تسلی ہوئی کہ اعزاز و اکرام، کہ کس کی وجہ سے، میرے رب کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف دی جا رہی ہے، تو میں رب کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو یہ اعزاز و اکرام۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ یہ مخالفت میری مخالفت ہے، تو اس کے معنی ہے کہ انتقام کون لے گا، گرفت میں کون لے گا؟ اللہ جو قادر مطلق ہے۔ تو لہذا اس لحاظ سے تسلی کہ ان کا انجام جو ہے وہ برا ہے، اور یہ مستقل طور پر مجھے اذیتیں نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھیں کہ آپ کو صرف اذیت نہیں دی گئی، بلکہ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان کو بھی ایسے اذیتیں دی گئیں، ان کی بھی مخالفت کی گئی۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کی تسلی کا یہ دوسرا انداز ہے جو اختیار فرمایا گیا۔ پھر اس کے اندر ایک اشارہ اور موجود ہے، کہ اشارہ یہ موجود ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اس تکلیف پر بھی اور جھٹلانے پر بھی۔ اب یہاں پہلے کا ذکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو رسول آئیں گے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت و ختم رسالت کا، کہ آپ سے پہلے رسول تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کوئی بحیثیت رسول کے نہیں آئے گا۔ تو یہاں ختم رسالت کا اشارہ موجود ہے، اور ختم رسالت ختم نبوت ہی کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی اور آخری رسول ہونا وہ اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے۔ اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، ان پر جو عذاب آئے گا وہ یقینی ہے، یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی یہ بھی تسلی فرما دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے جن کو اذیت دی گئی، اور ان کو اذیت دینے والوں کو اللہ نے کیسے اپنی گرفت میں لیا، اس کی خبریں آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے آپ تک پہنچ چکی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، اللہ نے قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بادل سے آگ برسا کے ہلاک کیا، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کیا، سمندر کے اندر غرق کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور یہ واقعات آپ تک پہنچ چکے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ہلاکت کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھیں گے کہ یہ ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو لہذا آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔ معجزہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو معجزات یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو دکھا دیے جائیں، ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ ایمان لانے کے لیے معجزات نہیں مانگ رہے، یہ ضد کی وجہ سے معجزات مانگ رہے ہیں، مگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو قدم قدم پر موجود ہیں۔ پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ زمین پہ چلنے والے جانور جاندار ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں، یہ تمہاری طرح ان کی سب کی جماعتیں ہیں، یہ سب کی جنسیں ہیں۔ فرمایا ان پہ غور فرمایا کہ ایک کی دوسرے سے مطابقت نہیں، اور ایک جیسی جنس بے شمار ہے کہ وہ کبوتر، کوے، چیل، ان کو گننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ پوری کی پوری جماعتیں، پورے کے پورے گروہ ہیں جس اللہ نے اتنی وسعت کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا۔ میں قیامت کے دن یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی کہ اللہ ان سب کو ایک میدان میں کھڑا کرے گا۔ اب فرمایا کہ جب یہ حقیقت ہے کہ قیامت یقینی ہے، خبر دی جا رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے یہ خبر دی جا رہی ہے، اور قرآن جو ہے یہ معجزاتی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں قدم قدم پر موجود ہیں۔ جب یہ قدرت کی نشانیاں موجود ہیں تو یہ بات ماننے کو کیوں تیار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا۔
تو فرمایا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو ان کا انکار کرنا ارادے کے ساتھ ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ارادے کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ فرمایا یہ کیا ہیں؟ سمن، یہ بہرے ہیں۔ سم جمع ہے، اس کا واحد ہے اسم، اسم بہرا، کہ جو بات کو بالکل ہی نہ سنے۔ فرمایا کہ یہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وبکمن، اور گونگے ہیں، اب کم، کہ جو بول نہ سکے۔ فرمایا کہ یہ حق بات کسی سے پوچھتے نہیں ہیں اور حق بات کا اظہار نہیں کرتے۔ پھر ظلماتی، اور اندھیروں کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گمراہی کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، ظلمات جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ گمراہی کئی قسم کی ہے۔ انکار کی گمراہی کفر ہے، شرک کی گمراہی، بدعات کی گمراہی، ضد کی گمراہی، تو ایک گمراہی نہیں، گناہوں کی گمراہی، تو بہت سی گمراہیاں ہیں۔ ان گمراہیوں کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے، گمراہیوں کی صورتیں بہت سی ہیں۔ فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یضللہ، گمراہ کرتا ہے اس کو۔ ومن یشاء، جس کو چاہتا ہے، یجعلہ، اور ڈال دیتا ہے اس کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس پہ گرفت کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ یہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے محروم اس کو کرتے ہیں جس کے اندر طلب نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کے راستے واضح فرما دیے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ مان لے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ اگر مانے گا، اگر چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ارادہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ارادہ رکھنے کے بعد پھر کوشش۔ والذین جاہدوا فینا، جس نے ہمارے بارے میں یعنی ہمارے دین میں کوشش کی، طلب کی، طلب کرے، ہوگی تو کوشش ہوگی۔ سب سے پہلے طلب ہے کہ ہدایت کی طلب کی، پھر ہدایت کی کوشش کی، تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو گمراہی کی طرف بڑھتا ہے، ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں، اس کو گمراہی کے اندر بھٹکنے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں صراط مستقیم پہ ڈال دیں، اور صراط مستقیم پہ اللہ اس کو ڈالتے ہیں کہ جو اس کی طلب رکھتا ہو۔ قل، اے نبی السلام آپ فرما دیں، ارأیتکم، کیا رائے ہے تمہاری، ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہیں اللہ کا عذاب، او یا اتتکم الساعۃ، آ جائے تم پر قیامت۔ قیامت جو ہے، ایک ہے بڑی قیامت، قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر موت آ جائے یا قیامت آ جائے یا کوئی اللہ کا عذاب آ جائے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کو تدعون، تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بتاؤ کہ اگر تکلیف آ جائے تو تکلیف میں کس کو پکارتے ہو، کس سے رابطہ کرتے ہو، کس سے دعائیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا ہے؟ مشرکین عرب کا بھی یہ ضابطہ تھا، اور دنیا میں جو بھی مشرکین ہیں سب کا کہنا یہی ہے کہ بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ جو باقی ہیں نیچے نائب ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ تو فرمایا جب بڑی تکلیف آئے، بڑا عذاب آئے تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ جب موت آئے گی تو اس وقت اعتراف کرو گے، اپنی گمراہی کا اعتراف کرو گے، کفر کا اعتراف کرو گے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کس کو پکارو گے؟ موت کے بعد کیا کہتا ہے انسان جب فرشتوں کو دیکھتا ہے؟ تو اس وقت یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے زندگی عطا فرما تاکہ میں
اپنے ان گناہوں کی تلافی کر سکوں. یہ مال و متاع جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے، سارا کا سارا تیرے راستے میں خیرات کر دوں. تو اس بات یہ اعتراف کر رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو، کس سے دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. تو جب تکلیف کی انتہا میں اللہ سے کرنا ہے، پھر یہ تو تم نے جو شرک کر رکھے ہیں، یہ جو شریک بنا رکھے ہیں، کیا یہ بات مناسب ہے؟ فرمایا بل کہ ایاہ، یہ جواب نہ بھی دیں تو آپ ہی جواب دے دیں. بل ایاہ، بلکہ اسی کو تدعون، تم پکارو گے، اسی کو پکارتے ہو، اسی کو پکارو گے. فیکشف، پس وہ دور کرے گا، ما تدعون، اس چیز کو کہ تم نے پکارا، الیہ، اس کی طرف، جس تکلیف کی طرف تم نے پکارا اس کو دور کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا. مگر کب؟ انشاء، اگر اس نے چاہا. کیوں تمہارا پابند نہیں، اس کی حکمت ہے، کبھی عذاب کو ٹال دیتا ہے، کبھی عذاب کو برقرار رکھتا ہے. فرمایا وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو. اب یہ شریک جو ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو گئے، اب صرف اللہ ہی رہا. فرمایا قیامت کے دن بھی یہ سارے شرکاء تمہارے دور ہوں گے. کون ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ ہوگا. جب انجام کار ماننا اللہ کو ہے تو پھر یہاں دنیا کی زندگی میں کیوں نہیں اللہ کو مان لیتے؟ اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام کی دوبارہ تسلی فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقین ہم نے بھیجے، یعنی ہم نے رسول بنا کر بھیجا بہت سے حضرات کو. إِلَىٰ أُمَمٍ من قبل کا، آپ سے پہلے امتوں کی طرف. اب یہاں بھی من قبل کے الفاظ ہیں، من بعد کے الفاظ نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں. تو یہاں سے بھی نبی اسلام کے ختم رسالت کا اشارہ معلوم ہو رہا ہے. فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے پکڑا ان کو، بالبأساء، مصیبت کے اندر، سختی میں، بالبأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں. بأسا وہ تکلیف جو جسم سے باہر ہو، ضراء وہ تکلیف ہے جو جسم کے اندر ہو. بأسا وہ تکلیف جو جسم سے باہر ہو، تنگ دستی کی تکلیف ہے، مالی تنگ دستی ہے، خوراک کی کمی ہے، قحط کی کیفیت ہے، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، تو اس طرح کی جو اور تکالیف ہیں، عذاب ہیں. اور ورّا وہ تکلیف جو جسم کے اندر تعلق رکھتی ہے، وبائی بیماریاں ہیں، دیگر تکالیف ہیں، زخم ہیں اندر کے، اور بہت سی مختلف قسم کی بیماریاں. فرمایا یہ ہم نے تکلیف میں ان کو پکڑا، تنگی میں اور تکلیف میں ان کو پکڑا. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گر گرائیں. جب تکلیف ہو یا مصیبت آئے، باہر کی ہو یا اندر کی ہو، تو رجوع کریں کس سے؟ اللہ سے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس کے اندر تنبیہ ہے. تو دو لحاظ سے آزمائش ہے انسان کی. ایک ہے تکلیف کے لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف نازل فرماتے ہیں. اب یہ کہ یہ اللہ سے رجوع کرتا ہے یا اللہ سے رجوع نہیں کرتا. فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں ہوا، اذ جاءہم بأسنا، جب آئی ان کے پاس تنگی، ان کے پاس یہ تکلیف آئی، ان پر یہ تنگ دستی آئی یا ان پر جو ہے سختی آئی. تضرعوا، فلولا اذ جاءہم، پس کیوں نہیں ہوا کہ جب آئی ان کے پاس بأسنا، ہماری سختی، تضرعوا کہ یہ گر گراتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. کہ دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے، تنبیہ حاصل نہیں کرتے، عبرت نہیں پکڑتے. وزینا، اور زینت دی، لہم ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ما اس چیز کو، کانو یعملون جو وہ کرتے رہے. کہ ان کے جو گناہ تھے، ان گناہوں پر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی. شیطان نے ان گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا اور ان کی کشش پیدا کر دی، اسی طرح گناہوں کے اندر ڈوبے رہے. اب یہ آزمائش تھی تکلیف کے لحاظ سے. تکلیف ہوئی، تنبیہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ سنبھلے نہیں. جب نہیں سنبھلے، اب دوسری صورت، اب آزمائش کی دوسری صورت. فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے، ما وہ چیز کے ذکروا بھی کو نصیحت کیے گئے اس کی،
کہ جن باتوں کی نصیحت کی گئی، جن باتوں کی تلقین کی گئی، جن باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، ان کو بھول گئے، غفلت آخری درجے تک پہنچ گئی۔ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ پس ہم نے کھول دیے ان پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، اب خوشحالی عطا فرما دی، اب خوشحالی میں آزمایا ان کو۔ تو جب اللہ نے یہ خوشحالی دی، تکلیف دور کر دی اور اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، کیا اب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خوشحالی دینے والا کون ہے؟ یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ نہیں۔ غفلت کی کیفیت اسی طرح سے رہی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فارغ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا اس پر جو دیے گئے، اس کے اندر مگن ہو گئے، مست ہو گئے، فضولیات کے اندر لگے رہے، فما اخذناہم پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون پس اس وقت وہ مایوس ہو گئے کہ مایوسی کی کیفیت ہو گئی، اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ فقطع پس کاٹ دی گئی دابر القوم الذین ظلموا جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر دیکھو، عبرتیں حاصل کرو، کس طرح سے اللہ نے ہلاک کیا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو۔ فرمایا کہ جس وقت ظاہری لحاظ سے کوئی خوشحالی آتی ہے تو اللہ سے غافل، تکلیف آتی ہے تو اللہ سے غافل، تو فرمایا کہ دونوں لحاظ سے اللہ نے آزمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ میں ان کو لیا کہ ان کی جڑ اللہ نے کاٹ کے رکھ دی۔ والحمدللہ اور خاص تعریف ہے اللہ کی، رب العالمین جو مخلوقات کا رب ہے۔ اب یہاں عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ قوم ہلاکت سے محفوظ رہتی ہے کہ جب دیکھو کہ اس قوم کے اندر عفت موجود ہے، عفت موجود ہے، ایک قوم کے اندر تقوی کی کیفیت موجود ہے، عفت کی کیفیت موجود ہے، کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے وہ لوگ بچ رہے ہیں اور پاک دامن ہیں، کھانے کے اندر رزق کے حلال، عزتوں کی حفاظت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پاک دامنی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہاں کوئی تکلیف کی کیفیت بھی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اجر کے اضافے کا ذریعہ ہے اور اس کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ اور جب دیکھو کہ قوم کے اندر، جس قوم کے اندر خیانت کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کے اندر خیانت، نماز کے اندر خیانت کی سستی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر خیانت، عقائد کے اندر خیانت، کہ عقائد کے اندر آمیزش ہو رہی ہے، کفر کی آمیزش ہے، شرک کی آمیزش ہے، نیکیاں ہو رہی ہیں تو ریاکاری کے ساتھ ہو رہی ہیں، نیکیاں ہو رہی ہیں تو کوتاہی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہ خیانت کی کیفیت ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ کی گرفت آنے والی۔ تو لہذا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی سے بھی آزماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تنبیہ ہے کہ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ نے تنگی فرما دی، گرفت فرما دی، تو کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر خوشحالی کی کیفیت ہو تو اکڑنے کی بجائے، فضولیات میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کے بجائے کس سے رجوع ہو؟ اللہ سے رجوع ہو، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ اور اس نعمت کو اضافے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ نعمت بڑھ جائے، اور اضافے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اس کو ذریعہ بنائے، آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بنا دے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جڑ کاٹ دے کسی قوم کی تو فرمایا کہ اس پہ اللہ کا شکر، اس پہ اللہ کا شکر، یہاں تو ہلاکت ہو گئی تو پھر اللہ کا شکر کیسے؟ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول کو ناپاکوں کی ناپاکی سے پاک کر دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی میں ہے کہ جہاد کیا ہے؟
یہ ناپاکی سے بچانا ہے اپنے ماحول کو، کہ جہاں ایمان میں رکاوٹیں ہو رہی ہوں، اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں ہو رہی ہوں، لوگوں کے ایمان لانے میں رکاوٹیں ہو رہی ہوں، تو بس ان رکاوٹوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ ان کو جب ختم کریں گے، جب ان کو ختم کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کا ماحول ختم ہوگا۔ تو یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ماحول عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ماحول عطا فرمایا۔ تو برے لوگوں کا، ناپاک لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں؟ کہ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اس نے تمہاری دینی پرورش کے لیے یہ ماحول عطا فرمایا کہ اللہ نے کفر کو ختم کیا، ناپاکوں کو ختم کیا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی شکر کا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا تم دوسروں کو جو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، تمہاری ضروریات کو، تمہاری حاجات کو اللہ کے سوا پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اس پہ یہ سوال فرمایا ہے، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل، صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم۔ اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم۔ اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم۔ اللهم ارفع درجاتهم۔ اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا تخزنا ولا تخزهم يوم القيامة إنك أنت الرؤوف الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔
اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين